بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے نمازی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ خبردار، بے نمازی کے لیے 15 عذاب تیار ہیں، بے نمازی کے لیے 15 عذاب تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر تم سے نماز کا دامن چھوٹ گیا تو یاد رکھنا تم 15 عذابوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے نمازی کے لیے 15 عذاب تیار ہیں۔ 6 عذاب دنیا میں جیتے جی اس کو ملیں گے، 3 عذاب موت کے وقت جب روح نکل رہی ہوگی، 3 عذاب قبر کے اندر، اور 3 عذاب میدان محشر میں۔ دنیا میں کون سے 6 عذاب ہوں گے؟ نمبر 1، بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی، بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ ہائے، جس کی عمر میں برکت ختم ہو جائے پھر ٹینشنیں اسے گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ نمبر 2، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کوئی بھی نیک شخص بے نمازی کے حق میں دعا کرے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، بے نمازی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ نمبر 5، نیکیوں کی چمک اس کے چہرے سے چھین لی جاتی ہے۔ نمبر 6، اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ 6 عذاب ہیں جو بے نمازی کو دنیا میں ملیں گے، جیتے جی ملیں گے۔ اب سنو، مرتے وقت کون سے 3 عذاب ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نمبر 1، بے نمازی بھوکا مرے گا۔ نمبر 2، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ اسے اتنی پیاس لگے گی وہ کہے گا سمندر کے اندر جتنا پانی ہے سارا کا سارا لے آؤ، سارا کا سارا میں پی جاؤں گا، پھر بھی میری پیاس نہیں بجھے گی۔ نمبر 1 بھوکا مرے گا، نمبر 2 پیاسا مرے گا، نمبر 3 اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، وہ کلمہ پڑھتا ہوا نہیں مرے گا۔ ہائے جوانو، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر اقتدار پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مرد وقت کلمہ نصیب ہوں گی یا نہیں۔ ایک اللہ والا تھا، فقیر، درویش، مست ملنگ بابا ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، اس نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ اس اللہ والے کو کہنے لگا، اے اللہ والے، فقیر میاں ایک بات تو بتا، کون سی بات؟ کہا آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ ہائے بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی نہ تو کوئی غصہ آیا۔ بابا جی نے رو کر کہا بیٹے کیا پوچھتے ہو، اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھے کی بازی لے گیا، اگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گئے میں اچھا، کلمہ نصیب نہ ہوئی پھر تیرے کتا اچھائی کی بازی لے گیا۔ وہ تھے اللہ والے جن کی ضرورت پیسہ نہیں تھا، جن کی ضرورت اقتدار نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، ان کی ضرورت خاتمہ بالخیر تھا، خاتمہ ایمان پہ تھا۔ فرمایا اسے ذلت کے ساتھ موت آئے گی، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اسے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگی۔ یہ 3 عذاب تھے جو موت کے وقت اسے ملیں گے۔ اب قبر کے اندر 3 عذاب کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ نمبر 1، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس کی قبر اسے دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، نمبر 3، ایک ایسا سانپ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر دے گا، سانپ کی ڈیوٹی لگا دے گا، وہ دن میں 5 بار اس بے نمازی کو ڈسے گا، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر، مغرب، عشاء کے وقت اسے ایک ڈنگ مارے، اسے کاٹے گا۔ جب سانپ، زہریلا سانپ، خوفناک سانپ اس بے نمازی کو کاٹے گا تو یہ 70 گز زمین میں اور دھنس جائے گا،
وہ سانپ اتنا خطرناک ہوگا اور اتنا طاقتور ہوگا 70 گز زمین میں اسے دھسا دے گا۔ یہ 3 قبر کے اندر کے عذاب۔ اب قیامت کے دن، محشر کے دن کے 3 عذاب کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے نمازی کو اس نگاہ سے دیکھے گا، ایسی خوفناک نگاہ سے دیکھے گا، غضب کی نگاہ سے دیکھے گا کہ وہ نگاہ جیسے ہی بے نمازی پر پڑے گی تو بے نمازی کو اس طرح آگ لگے گی کہ بے نمازی پگھل جائے گا جس طرح تانبا پگھلتا ہے۔ تانبے کے نیچے اتنی زیادہ تیز آگ جلائی جاتی ہے نا، جتنی تیز آگ جلائی جاتی ہے پھر تانبا پگھلتا ہے، ایسے ہی انسان پگھل جائے گا۔ نمبر 2، جہنم کی آگ کا بادل اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 3، بے نمازی کا قیامت کے دن شدت کے ساتھ حساب ہوگا، سخت رویے کے ساتھ حساب کیا جائے گا اس کا۔ بے نمازی ہو کر نہ مرنا، بے نمازی ہو کر نہ مرنا۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کا ایک بستی سے گزر ہوا، خوبصورت مکان تھے، عالیشان بنگلے تھے، دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ، اتنی خوبصورت بستی۔ کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھا ویرانہ ہی ویرانہ ہے، خوبصورت عمارتیں مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی پڑی ہیں۔ کسی سے پوچھا میاں کچھ عرصہ پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، عالیشان بنگلے نظر آ رہے تھے، عالیشان محل نظر آ رہے تھے، اب جب کچھ عرصہ بعد واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو وہ عالیشان بنگلے مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے، کہاں گئے ہیں؟ اس نے کہا یار ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، آئے ہائے ہماری بستی کے خوبصورت شہر کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اسی ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ہم پر اتنا عذاب ڈالا، اتنا عذاب برسایا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہر چیز خاک میں مل گئی۔ وہ ایک بے نمازی بستی کے قریب سے گزرے، آباد بستی کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ ان کے گھر میں امن کیسے آئے گا؟ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں نماز پڑھ لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ 3 لوگوں پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا، جوانوں یہ جو ہاتھ ہے نا، 3 لوگوں پر یہ ہاتھ مت اٹھانا ورنہ یاد رکھنا تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لمحے کی غلطی تمہاری پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ سکتی ہے؟ کیا تم نے کبھی تصور کیا کہ اگر تمہاری بد دعائیں تمہارے ہی نصیب پر لکھ دی جائیں تو تمہاری دنیا کیسی رہے گی؟ تمہاری زندگی کیسی رہے گی؟ تمہاری دنیا کیسی ہوگی؟ اور وہ لمحہ جب تم سجدے میں گر کر فریاد کرو گے مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آئے گا، جب تم تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرو گے، فریاد پیش کرو گے مگر آسمان سے کوئی بھی جواب نہیں آئے گا، وہ وقت جب تمہاری زبان پر دعا ہوگی، التجا ہوگی مگر وہ تمہارے ہی مقدر کے دروازے پر ٹکرا کر واپس آ جائے گی، وہ گھڑی جب تمہارے اپنے ہی تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے پر تمہیں بد دعائیں دینے لگیں گے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی پر، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری زبان کی وجہ سے تمہارے اپنے ہی تمہیں بد دعائیں دینے لگیں گے۔ سوچو اگر تمہاری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی جائیں، تمہارا سکون تم سے چھین لیا جائے، تمہاری عزت مٹی میں ملا دی جائے، تمہیں وہی لوگ چھوڑ دیں جن کے بغیر تم نے جینا سیکھا تھا، بتاؤ اس وقت تمہارے پاس کیا بچے گا؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تمہارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، مگر اکثر لوگ یہ سوچ کر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے،
لوگ یہ سوچ کر، طاقتور لوگ یہ سوچ کر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن گھنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا، گھنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اس لیے ظلم سے بچو۔ افسوس، صد افسوس، لوگ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ طاقتور رہیں گے۔ ظالم سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ طاقتور رہوں گا، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، میں نے تجھے عزت دی، اختیار دیا اور رحم دل بنایا، مگر تو نے کیا کیا؟ اے میرے بندے بتا تو صحیح، تو نے کیا ہی کیا؟ تو نے کمزوروں پر ہاتھ اٹھایا، تو نے اپنی طاقت پر غرور کیا، تو نے میرے بندوں پر ظلم کیا اور یہ سمجھا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا، تو جو چاہتا گیا وہی کرتا گیا، یہ سوچ کر کہ میں رب سویا ہوا ہوں، میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا۔ کیا تجھے یہ گمان تھا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ کیا تجھے یہی گمان تھا کہ تیرے گناہ میرے علم میں نہیں؟ اے نادان، جب تو رات کے اندھیرے میں ظلم کر رہا تھا، جب تو دوسروں کا حق کھا رہا تھا، جب تو نے کسی بے بس کے آنسوں کو نظر انداز کیا، جب تو نے کسی مجبور پر ظلم کیا، تو کیا تو نے یہی سوچا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ یاد رکھ، جب میں پکڑنے میں آتا ہوں نا تو مہلت نہیں دیتا، جب میں انصاف کرتا ہوں تو پھر کسی کا زور نہیں چلتا، جب میں انصاف کرتا ہوں تو پھر کسی امیر کا زور نہیں چلتا۔ سوچ، اگر آج میں تجھ سے اپنا رحم اٹھا لوں، اگر آج میں تیری دعاؤں کے دروازے بند کر دوں، اگر آج میں اپنی رحمت چھین لوں، تیری راحت تجھ سے چھین لوں، بتا تو کہاں جائے گا؟ بتا تو صحیح، تو کہاں جائے گا؟ کس کو پکارے گا پھر؟ دنیا کے ہر در پر جا، ہر دروازے پر جا، مگر جب میں نہ چاہوں تو کوئی تجھے بچانے والا نہیں، جب میں رب نہ چاہوں تو دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی تجھے بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر میں تجھے ایسی آزمائش میں ڈال دوں کہ تیرے اپنے تجھ سے منہ موڑ لیں، اگر میں تجھے ایسی تنہائی میں ڈال دوں کہ تو سجدے میں گرے مگر دروازے بند ہو چکے ہوں، بتا تو صحیح اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے بندے، میں مہربان ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، مگر میرا انصاف بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت شدید ہے۔ تو جوانوں، سب کچھ کرنا، 3 لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلیں اجڑ جائیں گی۔ شاہ جی وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اپنے بوڑھے والدین کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، کبھی بھول کر بھی نہ اٹھانا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں۔ اندھیری رات، سنسان گلی، کچرے کے ڈھیر پر ایک شخص بیٹھا بلک بلک کر رو رہا تھا، خون کے آنسو بہا رہا تھا، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو، لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، لوگو سب کچھ کرنا مگر یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا، ورنہ تم بھی میری طرح دھدکارے جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، ذلیل کیے جاؤ گے، تم پر بھی اللہ کا قہر برسے گا۔ دن رات، صبح و شام یہی ایک جملہ بار بار دہراتا رہتا، مگر لوگ اسے پاگل سمجھ کر آگے کو گزر جاتے۔ وہ کہتا لوگوں سب کچھ کرنا مگر یہ ایک گناہ کبھی نہیں کرنا، لوگ اسے پاگل سمجھ کر آگے چلے جاتے۔ ایک دن ایک اللہ والا اس شخص کے قریب رکا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ والا اس پاگل شخص کے قریب رکا، اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا، بھائی بتا تو صحیح کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ وہ شخص لرزتی آواز میں بولا، وہ جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے لرزتی آواز میں بولا،
کہنے لگا بھائی ایک وقت تھا میں جوان تھا، خوشحال تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، میں سب کچھ تھا، مگر برے دوستوں میں پڑ کر شراب نوشی کا عادی بن گیا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھا مگر برے دوستوں کی سنگت میں پڑ کر شراب نوشی کا عادی بن گیا۔ ایک رات باپ نے مجھے روکا، نصیحت کی، کہا بیٹا شراب نہ پیا کرو، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں میں سے حیا کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ شرابی انسان بیٹی اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ جو نوجوان شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہتی۔ 5 بندوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 5 کم بخت لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ تہجد حالانکہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ آخر وہ کون سے 5 بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں جن کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ سے پکی توبہ نہیں کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لوگوں 5 لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جس شخص کی وجہ سے اس کے گھر میں رہنے والی کوئی بھی عورت روتی ہو، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی مار پیٹ کی وجہ سے، اس کے دبدبے کی وجہ سے، جس انسان کے ہاتھ گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت کو تکلیف دیتے ہوں، اس کی زبان گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت کو دکھ دیتی ہو، ایسے شخص کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ہی تو تہجد قبول ہوتی ہے۔ 4 روپ ہیں عورت کے، عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے۔ ان 4 روپوں میں تمہاری وجہ سے کسی بھی عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو یاد رکھنا انہی کے آنسوں کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں سے رحمت اٹھا لے گا، برکت اٹھا لے گا، رحمت کے فرشتوں کو تمہارے گھر کی طرف نہیں آنے دے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا ایک پرانے سے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ خستہ حال گھر تھا، غریب انسان کا گھر تھا، پرانا سا گھر تھا۔ آپ نے جب نظر دوڑائی، غور کیا تو دیکھا آسمان سے اس گھر پر لعنت برس رہی ہے، لعنت پڑ رہی ہے اس گھر پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اپنی منزل کی طرف جانے کے بجائے اسی گھر کا رخ کر لیا۔ دیکھوں تو صحیح، جانوں تو صحیح، معلوم تو کروں آخر اس گھر میں رہنے والے لوگ کون سے گناہ کر رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس خستہ حال گھر کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ اندر سے 2 میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ عورت رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور مرد اوپر سے مارتا چلا جا رہا ہے، مرد اوپر سے ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دستک دی، دروازے کھٹکھٹایا، اندر سے ایک شخص باہر نکلا تو اس نے حضرت عیسیٰ کو پہچان لیا، پہچانتے ہی قدموں پہ جا گرا، کہنے لگا حضرت کا غریب خانے میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت نے فرمایا، پوچھا یہ بتا کہ تیرے گھر میں یہ رونے والی عورت کون ہے اور اس کو مارنے والا شخص کون ہے؟ عرض کی حضرت مارنے والا میں بدبخت ہوں، میں بدقسمت ہوں، اور رونے والی میری بیوی ہے۔ کہا کیوں مار رہے ہو؟ جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی حاضر خدمت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا شوہر تیرے اوپر کب سے ظلم کر رہا ہے، کب سے مار پیٹ رہا ہے؟ اس عورت نے کہا جب سے میری شادی ہوئی ہے، میرا شوہر مجھے تانے دیتا ہے کہ جب سے میں نے تیرے ساتھ شادی کی ہے، تجھ بدقسمت کو لے کر اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، تب سے رحمت کے فرشتوں کا آنا میرے گھر میں بند ہو گیا ہے۔ تیرے آنے کے بعد میرے گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ تو میری روزی ختم کرنے کا ذریعہ بنی، تو میرے گھر کو برباد کرنے کا ذریعہ بنی، تو میرے گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسانے کا سبب بنی۔ حضرت اسی وجہ سے میرا شوہر مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، ہر وقت میں گھر میں روتی رہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا حضرت جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے، جب سے میں نے اس سے شادی کی ہے، اس سے پہلے میں امیر تھا، پیسوں والا تھا، اس کے آنے کے بعد میں غریب تر غریب بن گیا ہوں۔
پہلے میں دینے والوں میں سے تھا، اب میں لینے والوں میں سے بن گیا ہوں۔ اس کے آنے کے بعد رحمت کے فرشتے میرے گھر سے روٹ گئے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او نادان، یہ مت کہے کہ اسی کے آنے سے تیرے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو گیا ہے، تیرے گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، بلکہ یوں کہا کر کہ جب سے تو نے اسے مارنا شروع کیا، جب سے تو نے اس پر ظلم ڈھانے شروع کیے، اسے پیٹنا شروع کیا، جب سے تیری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ان آنسوں نے رحمت کے فرشتوں کا تیرے گھر میں آنا بند کر دیا، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا تیرے گھر میں آنا بند کر دیا، ان آنسوں نے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی۔ فرمایا کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ ظالم انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، کسی عورت پر ظلم کرنے والے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ پکی توبہ نہیں کر لیتا۔ دوسرا شخص شراب پینے والا، شراب کا عادی شخص، شراب کے عادی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص تھا جو شرابی بھی تھا اور ساتھ میں سود خور بھی تھا، شراب کے نشے میں دھت ایک دن یہ شخص سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، اس کا پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں ڈھیر ہو گئے، فوت ہو گیا، مر گیا۔ نوجوان بیٹے نے باپ کو دفن کیا، 3 دن تک سوگ مناتا رہا، 3 دن روتا رہا۔ چوتھی رات باپ خواب میں ملا، بیٹے نے پوچھا، ابا اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ روتے ہوئے باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، میں سود خور تھا، شراب کے نشے میں سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گرا، بجائے زمین پر جانے کے سیدھا جہنم میں جا گرا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں جا گرا۔ جب انسان شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت یہی زبان انسان پر لعنت کر رہی ہوتی، جسم کا ہر ایک بال انسان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، پینے والے پر لعنت کر رہے ہوتے، شرابی کی آنکھیں شرابی پر لعنت کر رہی ہوتی۔ کیوں؟ اس وقت آنکھوں سے حیا کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ شرابی انسان بہن اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا، تمیز نہیں کر پاتا۔ شراب آنکھوں سے حیا چھین لیتی ہے، غیرت چھین لیتی، انسان کو بے غیرت بنا دیتی، اس لیے فرمایا شرابی انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص، یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکانے والا شخص، جو اتنا بڑا قیمتی سر جس میں دیکھنے کی صلاحیت موجود، سننے کی سمجھنے کی صلاحیت موجود، 3 انچ کی یہ پیشانی، اتنا بڑا سر کسی غیر کے آگے جھکاتا ہے بجائے رب کے آگے جھکانے کے۔ فرمایا ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ شخص پکی توبہ نہیں کر لیتا۔ چوتھا، والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو درد دینے والا، والدین کو ان کی غربت کے تانے دینے والا، والدین کا جینا حرام کرنے والا۔ زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے نا اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ فرمایا نمبر 5، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو وضو کا طریقہ جاننے کے باوجود بھی اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا، ایسے شخص کی نماز بھی قبول